ہمیشہ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وحی اللہ صرف نبی پہ کرتا ہے، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی تھی موسیٰ کی ماں، بلکہ میں موسیٰ کی ماں تو پھر بھی ایک نبی کی ماں ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے شہد کی مکھی پر وحی۔ تو میں نے کل جو تسلسل شروع کیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام منصوب من اللہ ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے اور امت صرف اور صرف اسے مانے۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام کے لیے زمین پر اسے حکومت دی جائے یا نہ دی جائے، یہ اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ ہاں زمین والوں کے لیے ضروری ہے کہ جسے اللہ امام بناتا ہے اسے زمین والے زمینی اقتدار بھی اسے دے، لیکن اگر زمین پر اس کی حکومت قائم نہیں ہوتی تو یہ اس کے امام نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ امام ہے من جانب اللہ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس زمین پر حکومت نہیں ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے یہدون بامرنا، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ امر الہی سے ہدایت کرتا ہے۔ امام محتاج ہدایت نہیں ہوتا، جو کسی سے ہدایت لے وہ امام نہیں ہوتا۔ امام کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کی دوسری شرط بنص قرآن یہ ہے کہ وہ کسی سے ہدایت نہیں لیتا بلکہ وہ خود ہدایت کرتا۔ اگر وہ کسی سے ہدایت لے گا پھر وہ امام نہیں ہوگا، امام وہ ہوگا جس سے وہ ہدایت لے گا۔ اب جو بھی امام ہدایت لیتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا کہ یہ بندوں کا بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں۔ میں الرضا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارے 12 ائمہ نے کسی سے بھی ہدایت نہیں لی۔ اس سے مشکل جملہ کہہ رہے ہیں، ہمارے 12 ائمہ نے ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لی۔ یہ لفظ تھوڑا مشکل تھا، یہ ہدایت ان کی جبلت میں ہوتی ہے، ان کی فطرت میں ہوتی ہے، یہ ایک لمحے کے لیے کسی کے بھی محتاج نہیں ہوتے، یہ خود امام ہوتے ہیں۔ تو جو خود امام ہوتا ہے وہ کسی سے بھی ہدایت نہیں لیتا۔ میں نے لفظ کہا یہ کسی سے بھی ہدایت نہیں لیتے۔ مجمع ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ہدایت نہیں لیتے۔ چلے یہ تو امام ہے نا، علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے، وہ بیٹی ہو کے عالمہ غیر معلمہ ہے۔ علی کے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ شہزادی ہو کے عالمہ غیر معلمہ ہے، ایسی عالمہ جس کا کوئی بھی استاد نہ تھا، جس کا کوئی بھی استاد نہیں تھا۔ ان پڑھوں کے گھر میں رہ کے کوئی کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا لکھا، یہ کمال نہیں ہے۔ کوئی پڑھے لکھوں کے گھر میں رہ کے کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ اس کا کمال ہے۔ زینب اس گھر میں عالمہ غیر معلمہ ہے جہاں علی جیسا خطیب منبر سلونی رہتا ہے، جہاں حسن جیسا کاری لوح محفوظ رہتا ہے، جہاں حسین جیسا خطیب نوک سنا رہتا ہے، جو علی سے بھی نہ پڑھے، جو حسن سے بھی نہ پڑھے، جو حسین سے بھی نہ پڑھے، اس بیٹی کو زینب کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ کے بنائے میں بندوں کے بنائے میں۔ اللہ کے بنائے کی بیٹی کسی سے نہیں پڑھتی اور بندوں کا بنایا خود اپنی بیٹی سے پڑھتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہدایت کرتے، ہدایت لیتے، بلکہ میں ایک لفظ اس سے اچھا کہنے لگا، یہ صرف ہادی نہیں بلکہ یہ ہدایت ہے، یہ خود ہدایت ہے۔ ہادی کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے،
خطیب خطاب کرے گا تو خطیب ہوگا، شاعر شاعری کرے گا تو شاعر، مصور تصویر بنائے گا تو مصور، ہادی بولے گا تو ہادی ہوگا۔ یہ صرف ہادی نہیں، یہ خاموش بھی ہدایت ہے۔ اب اگر میرا مجمع کہے کہ کوئی خاموش ہدایت کیسے ہو سکتا ہے، آئیں، خدا کہتا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، ہم نے پہلا گھر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکے والا ہے۔ کس لیے بنایا؟ ہدی للعالمین، تاکہ یہ عالمین کو ہدایت کرے۔ اب مجھے بتائیں کہ کعبہ تو اینٹوں کا گھر ہے، تو مکان ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ایک خاموش مکان جو اینٹوں کا گھر ہے، کمرہ ہے، وہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ چلے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے تمہارے لیے قرآن نازل ہدی للناس، تاکہ یہ انسان کو ہدایت کرے۔ تو قرآن تو خاموش کتاب ہے، وہ ہدایت کیسے کرے؟ چلے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، تاکہ یہ متقینوں کو ہدایت کرے۔ اب کعبہ خدا، کیونکہ خدا کا لفظ ہے، ہدی للعالمین، خدا دو آنکھوں والی یہ دال اور یہ خدا، کعبہ خدا، قرآن خدا، کتاب خدا۔ خدا کہتا میں نے انبیاء کو بھیجا رسولہ و ہدا، تاکہ وہ ہدا کرے، نبی خدا، کعبہ خدا، قرآن خدا، کتاب خدا۔ کہاں جا کے دنیا کو آل محمد سنائے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کعبہ خدا ہے، قرآن خدا ہے، انبیاء خدا ہے، اور رسول مدینے کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ان الحسین مصباح الہدی۔ بات کھول نہیں سکا، رسول کہہ رہے ہیں میرا حسین خدا کا چراغ ہے۔ حسین خدا نہیں، خدا کا چراغ۔ چراغ وہ ہوتا ہے جو روشنی دے۔ اگر یہ خدا کا چراغ ہے، اس کا مطلب یہ خدا کو روشنی دیتا ہے، یہ خدا سے ہدایت نہیں لیتا، ہدایت اس سے روشنی دیتی ہے۔ ابھی آپ اس لمحے میں رکے تھے کہ یہ خدا ہے، لیکن قرآن نے ان کا ایک اور فضائل بتایا۔ رسول کہہ رہا ہے یہ صرف خدا نہیں، خدا کا چراغ۔ چراغ وہ ہے جو نور دے، نور وہ ہے جو روشنی دے، روشنی ہوتی ہے رستے کے لیے۔ یہ خدا کے پیچھے نہیں چلتا، خدا سے آگے چلتا، بلکہ لفظ اچھا آگے، خدا اس کے پیچھے نہ چلے تو وہ خدا نہ رہے۔ اب حسین خدا کے پیچھے نہیں، حسین ہے مصباح الہدی، حسین ہے خدا کا چراغ۔ چراغ ہوگا آگے۔ اب جو چیز خدا ہے وہ حسین کے پیچھے ہے۔ اب میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، خدا کہتا کعبہ خدا ہے، حسین خدا کا چراغ ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبہ ہے حسین کے پیچھے، حسین ہے کعبے کا خدا، قرآن خدا، حسین مصباح الہدی۔ اب اگر کعبہ بھی خدا ہے،
قرآن بھی ہدا ہے اور حسین ان دونوں کا چراغ ہے. تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ حسین حج چھوڑ رہے تھے یا نیزے پہ حسین قرآن پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کعبہ حسین کو چھوڑ رہا ہے اور نیزے پہ قرآن حسین کو پڑھا. امام حسین بد احرام کھولے, حسین حج سے نکلے. چاہیے تھا مورخ کہتا کہ حسین کا حج نہیں, کعبہ وہیں پر موجود تھا, حجر اسود وہیں پہ تھا, مقام ابراہیم وہیں پہ تھا. مجھے کوئی مولانا قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا, کیا ان کا حج ہو گیا؟ لکھے مولوی قرآن کے حاشیے, کیا ان حاجیوں کا اس سال 61 ہجری میں حج ہوا؟ کہتے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کس لیے نہیں ہوا؟ جبکہ کعبہ وہیں پہ, صفا مروہ وہیں پہ, مقام ابراہیم وہیں پہ, صرف حسین ہی گئے نا, تو کعبہ تو ہے, تو حج کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب تو مان گیا کہ حج جیسی عبادت سے, کیونکہ کعبہ ہدا ہے, حسین ہدا کا چراغ ہے, چراغ چلا گیا, ہدایت خاموش ہو گئی. اب کوئی کعبے میں مر بھی جائے, اب کوئی کعبہ میں طواف کرتا ہوا مر بھی جائے, کعبہ اس کی عبادت کو کیوں قبول کرے؟ اس لیے کہ ہدا ہی چلا گیا, مصباح ہی چلا گیا. اس کا مطلب کہ اب حسین کو کعبے کی ضرورت نہیں, کعبے کو حسین کی ضرورت ہے. کعبہ سے حسین گیا تو حج نہیں ہوا. حسین چھوٹا ہدا ہے, علی بڑا ہدا ہے. چھوٹا ہدا حج سے چلا جائے تو اللہ حج قبول نہیں کرتا. اب میں ایک لفظ لپیٹ کے دینے لگا ہوں, جس بھی عبادت سے یہ چلے جائیں, اب جس بھی عبادت سے انہیں نکالنا سوچ کے نکالنا, یہ عبادت نہیں, یہ روح عبادت ہے. جسم سے روح نکل جائے تو جسم سے بدبو آتی ہے, عبادتوں سے علی نکل جائے تو عبادتوں سے بدبو آتی. عبادتوں میں خوشبو ہے تو علی کی وجہ سے, دین کے اندر خوشبو ہے تو حسین کی وجہ سے. ان کا کام ہے ہدایت کرنا, یہ چپ رہے ہدایت. حسن نے خاموش رہ کے ہدایت, حسین نے جنگ کر کے ہدایت. یہ خاموش بھی ہدا, اس کا جنگ کرنا بھی ہدا. کل گفتگو آ گئی تھی کہ رسول نے اپنے حجرے میں گمراہی کو ہدایت سے علیحدہ کر کے دکھا دیا. کچھ تاریخی حقائق کو سنیے گا تاکہ بچوں تک حقائق پہنچ سکے. اب یہاں پر آ کے ایک مورخ نے ایک بہت بڑا جھوٹ لکھا. وہ یہ لکھا کہ رسالت اور وہی ایک جھوٹ انہوں نے خلافت پر استدلال پیش کیا کہ رسول اللہ کے آخری دنوں میں ایک صحابی نے مسجد میں نماز کی امامت کروائی تھی, اور اس کا نماز کی امامت کروانا اس کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ رسول کی زندگی میں اس نے مسجد میں نماز پڑھائی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ نماز نبی کی مرضی سے پڑھائی گئی تھی؟ یہ موضوعات ممبر سے نہیں پڑھے جاتے, ان موضوعات کا دعوت سے تعلق نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ حقائق پہنچیں گے ضرور. کیا اس کو جب مصلی پہ کھڑا کیا گیا, کیا نبی نے کھڑا کیا؟ اگر آپ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی جھوٹی روایت نکال دینا, ورنہ اہل سنت کی بہت سی روایتیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ رسالت ماں نے بیماری کی حالت میں صحابہ سے کہا مجھے مسجد میں لے کے
جب مسجد میں گئے رسالت امام نے کہا یہ کون ہے مصلی پہ؟ فرمایا یہ فلاں صحابی ہے، اس نے اندر سے آپ کی زوجہ سے اجازت اٹھاؤ اسے مصلی سے، اسے کس نے کہا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو؟ یہ بھی واقعہ اہل سنت تاریخ میں ہے، لیکن جراء و تعدیل نہیں کرتے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے۔ ایک لمحے کے لیے ایک جھوٹی روایت تم لے بھی آؤ، میں کتنا بڑا استدلال دینے لگا ہوں یہ آپ کے شعور و دراک سے بہت دور ہے۔ آپ کوئی جھوٹی روایت لے بھی آئے کہ نہیں اس سے رسول نومینیٹ کیا تھا کہ تو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت ماب نے سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اسی صحابی کو رسول نے بھیجا تھا، اسے بھیجا تھا۔ جب مکہ میں جا کے مشرکین مکہ کو یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا، ابھی وہ صحابی رستے میں تھا یا جبریل امین آ گئے، اس نے فوراً کہا میرا محمد اللہ کہہ رہا اس سے واپس بلا اور اس سے بھیج جو تجھ میں سے ہے، اس سے بھیج جو تجھ میں سے ہے۔ اگر آپ جھوٹی روایت لے بھی آئیں کہ نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا اور نبی نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا، تو نبی ہی نے سورۃ توبہ کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، بھیجا نبی میں تھا، واپس اللہ نے بلا لیا۔ رسول نے بھیجا، پتا تھا رسول کو، خبر تھی رسول کو، مشیت الہی کے ترجمان کا نام محمد، وہ جانتا تھا کہ اسے رستے سے واپس بلائے گا، لیکن رسول اور اللہ کا منصوبہ تھا بھیج تو بلاؤں گا میں، تاکہ کل کو کوئی کہیں سے جھوٹی دلیل بھی لے کے کہ اسے مصطفیٰ نے فلاں عہدہ دیا تھا، تو اللہ یہاں پر مداخلت کر کے کہے گا اسے محمد بھی عہدہ دے، تو اللہ علی کے سوا کسی کو وہ ہوتا۔ اور جب وہ واپس آئے تو پھر بات کھلی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھیجا، یہ زیادہ توہین ہوگی میری، یا تو بھیجتے نا یا بلاتے نا۔ فرمایا میں نے پوچھا ہے جبرائیل امین سے، اس نے کہا یہ جو آیتیں ہیں نا یہ بڑی سخت ہے، اس میں ہے مشرکین مکہ کے خداؤں کی توہین، اس میں ہے نرا تبرہ، بتوں کی مذمت، اور یہ جا کے پڑھنی ہے ان کی آگے جو بتوں کو سجدہ کرتے۔ اگر کسی ایسے نے جا کے پڑھی جس نے خود کبھی بتوں کو سجدہ کیا تھا، اس کا مطلب ہے نبی کے اس عمل نے بتا دیا تبرہ کرتا ہی وہ ہے جس نے کبھی بھی انہیں نہ مانا ہو۔ اب رسول بھی اگر کسی کو حکم دیتے اللہ اسے معزول کر دیتا ہے، اللہ اسے اس عہدے سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے ہجرت کی رات دیکھا کہ ہجرت کی رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی بستر پیغمبر پر سو گئے۔ مجھے صرف بستر کی بات نہیں کرنی، بستر کی بات آپ نے بہت سا دی، علی بستر پر سوئے محمد بن کے۔ ابھی تک شیعہ اسی فضائل میں الجھے ہوئے۔ ایک اور فضائل بھی، جب علی محمد بن کے سو رہے تھے، محمد علی بن کے جا رہے تھے۔ اور رسول نے چہرہ اوڑا تھا وہ جس سے مکہ کے مشرکین نے رستہ دے دیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا اگر تو نے ان سے رستہ لینا ہے تمہیں جانا پڑے گا علی کے چہرے میں۔ تو مشکل میں مصطفیٰ علی کے سوا چہرہ کوئی نہیں لیتا، تو جو محمد علی کے سوا کسی کی صورت برداشت نہیں کرتا وہ منبر پہ علی کے سوا کسی کا چہرہ کیسے بتا؟ گمراہی سے جدا کر کے رکھا، ہدایت علیحدہ ہے، گمراہی علیحدہ ہے۔ میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ ہادی بھیجتا رہا، ابلیس اپنے نمائندے بھیجتا۔ خدا نے آدم کو بھیجا، ابلیس مقابلے پہ آتا، خدا نے شیش بھیجا، اس نے قابیل بھیج دیا، خدا نے ابراہیم اتارا،
اسے نمرود بھیجا، خدا نے موسیٰ اتارا، اس نے فرعون بھیجا، خدا ہادی اتارتا ہے، خدا موسیٰ بھیجتا ہے، ابلیس مقابلے میں فرعون بھیجتا ہے، خدا ابراہیم بھیجتا ہے، یہ نمرود بھیجتا ہے، خدا اپنا نبی بھیجتا ہے، یہ مقابلے میں شداد بھیجتا ہے۔ نمرود، فرعون، شداد، یہ اللہ کے نمائندے نہیں تھے، یہ شیطان کے نمائندے تھے۔ میں فرعون، نمرود اور شداد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسا باشعور مجمع دیا کہ انہیں پتا ہے کہ میں فرعون، نمرود اور شداد ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نمائندے ادھر سے اللہ اپنے نمائندے بھیجتا رہا، ابلیس اپنے نمائندے بھیجتا، لیکن یہ قانون طے پا گیا کہ اب آپ کو ابلیس کے نمائندے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پہ آئے۔ کیونکہ ہدایت کے مقابلے پہ ہمیشہ گمراہی آتی ہے۔ اب ہمیں ناموں سے غرض نہیں، اب ہمیں بحث نہیں کرنا، جو جب جس بھی ہادی کے مقابلے پہ آیا یا آئی، نوح کی بیوی بھی آئی تھی، لوط کی بیوی بھی آئی تھی، صرف مرد نہیں آتے رہے، عورتیں بھی آئی، نوح کی بیوی، میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے یوم اذن یفر المرء، ایک وقت آئے گا جب مرد اپنی عورت سے چہرہ چھپائے گا۔ پوچھا گیا اس کی تفسیر، یا رسول اللہ یہ کون سا مرد؟ کیونکہ خاص مرد الف لام ہے اس میں، ایک خاص مرد کی بات ہو، یہ مرد کون ہے؟ فرمائے یہ موسیٰ ہے جو اپنی زوجہ سے چہرہ چھپائے گا۔ کب؟ فرمائے قیامت کے دن۔ اور موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، موسیٰ کی بیوی کا نام صفورہ تھا، کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کے خاندان سے، دختر شعیب نبی کی بیٹی ہے، لیکن قیامت والے دن ادھر سے آئے گی موسیٰ چہرہ پھیرے گا، ادھر سے آئے گی موسیٰ چہرہ پھیرے گا۔ جاؤ آج کے بعد ریسرچ کرنا اور جا کے علماء سے پوچھنا شعیب نبی کی بیٹی ہے، اس سے قصور کیا ہو گیا جو موسیٰ اسے چہرہ چھپائے گا؟ اگر اس کا ایک ہی قصور ہے، یہ موسیٰ کے جانے کے بعد زرافے میں بیٹھ کے موسیٰ کے وزیر یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی، یہ موسیٰ کے وزیر یوشع سے جنگ کرنے آئی تھی، اور موسیٰ قیامت والے دن چہرہ پھیر لے گا، اور نبی کی بیٹی بھی نبی کے جان سین سے جنگ کرے، اللہ برداشت نہیں کرتا۔ امتی کی بیٹی ادھر سے ہادی آتے رہے، گمراہ بھی نمائندے، ہدایت اللہ ہادی بھیجتا رہا، ابلیس گمراہ بھیجتا رہا۔ اب جہاں پہ آ کے مجھے سارے واقعات کو کھولنا ہے وہ ہے دو جگہوں پہ ہدایت، ایک جگہ پہ ہدایت اور گمراہی، خاندان پیغمبر ہدایت، بنو امیہ۔ اب ہمارے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ گمراہی کو ہدایت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اس سازش کا سرنامہ جو ہے، جو سازش شروع ہوئی وہ کہاں سے ہوئی کہ یہ جی آپس میں ایک ہی خاندان ہے، اور یہ جھوٹ شیعہ لٹریچر میں بھی آیا، یہ جھوٹ شیعہ ممبر سے بھی پڑھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی جڑ ایک ہو،
خدا نے قرآن میں دونوں شجرے علیحدہ علیحدہ، طیبہ اور خبیثہ، شجرہ طیبہ اور شجرہ ملعونہ۔ میں مانچسٹر میں الرضا فاؤنڈیشن میں ہوں، بنی امیہ بنی ہاشم کوئی رشتہ دار۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک شمس، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا عمرو، دو بھائی تھے، دونوں اکٹھے جڑواں پیدا ہوئے، عبد الشمس اور عمرو۔ عبد الشمس اور عمرو دونوں کے دونوں عبد مناف کے بیٹے، سرداران مکہ، رئیس مکہ کے بیٹے۔ مکہ میں دونوں بھائیوں نے اکٹھے خانہ کعبہ کی متولی، سقائے حرم، حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کے تمام انتظامات ان کے پاس۔ یہ دونوں بھائی مکہ سے ہجرت کر کے شام چلے جاتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کہیں گے تو میں اگلی 3 مجلسوں میں اہل سنت ریفرنس کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اہل سنت کے حوالہ جات بھی اس میں موجود ہیں۔ عبد الشمس اور عمرو دونوں جب شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں جو عمرو ہے یہ انتہائی فیاضی کرتے ہیں، انتہائی سخی ہے، دسترخوان وسیع ہے ان کا، لوگوں کو نوازتے بہت زیادہ۔ عبد الشمس کے بارے میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ کسی غلطی میں تھے، گناہ میں تھے، نہیں۔ عبد الشمس کی نسبت عمرو جو تھے، ان کی تجارت، ان کی فیاضی، ان کی سخاوت، یہ ساری چیزیں مشہور تھی۔ یہی عمرو جو ہے یہ شام میں تجارت کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، جو ہمارا آبائی گھر ہے، جو ہمارا فیملی، ہمارے خاندان کا پرانا گھر۔ جناب عمرو رات کی تاریکی میں سفر شروع کرتے ہیں، شام سے روٹیاں لاد کے 100 اونٹ لے کے مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچ کے 100 اونٹ نہر کرواتے ہیں، اور وہی روٹیاں اس اونٹ کے شور میں بھگو کے مکہ میں اعلان کروا دیتے ہیں، کسی کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم نے کعبہ کے قریب دسترخوان لگا دیا ہے اور آؤ دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاؤ۔ عربوں نے ایسی وسیع دسترخوان کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا دسترخوان کہ روٹیوں کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے اور وہ شور میں بھگوئی ہوئی تھی۔ جو روٹی ٹکڑے کر دی جائے اسے عربی میں حشم کہتے ہیں، جو کھلاتا ہو اسے ہاشم کہتے ہیں۔ اسی عمرو کا نام ہاشم نہیں، ہاشم ان کا لقب ہے، کیونکہ انہوں نے وہ دسترخوان پہ اتنا کھانا کھلایا کہ مشہور ہو گیا ان کا لقب ہاشم۔ اب ہاشم کہاں گئے؟ مکہ میں۔ بھائی کہاں ہے؟ شام میں۔ عبد الشمس کا شام میں انتقال ہوتا ہے۔ عبد الشمس نے غلام خریدا تھا جس غلام کا نام تھا زکوان۔ یہ زکوان یہ خریدا ہوا غلام تھا، یہ انتہائی بد کردار نکلا۔ عبد الشمس کے انتقال کے بعد یہ شخص جو تھا یہ مختلف بدکاریوں میں ملوث تھا۔ اس نے شام کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ، شادی شدہ عورت کے ساتھ خیانت کی، بدکاری کی۔ پھر 1 سال کے بعد اسی عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ اس بچے کو اٹھا کے لے آیا، لا کے اسے اپنے گھر میں پالا۔ اسی بچے کا جو اس کا سگا بیٹا تھا، اس کا اپنی زوجہ کو طلاق دے کے اسے عقد کروایا، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ربیہ تھا۔ ربیہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام ابی معید تھا۔ ابی معید کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام عقبہ تھا۔ عقبہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام ولید تھا۔ اور یہ جو زکوان تھا اس کا لقب امیہ تھا۔ امیہ کہتے ہیں ایک بد کردار عورت کو، تھا مرد اتنا بد کردار تھا کہ لقب اس کا امیہ ہو گیا۔ شام میں اس کی بدکاری کے قصے مشہور ہیں۔ کتنا نجس خاندان کہ بیٹے کا عقد زوجہ سے، وہاں سے پھر بیٹے، پھر اس کے بعد عقبہ ولید۔ یہ وہی ولید ہے جسے دوسری خلافت میں
گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا. یہ وہی ملعون ہے جس نے شراب کی حالت میں مسلمانوں کو نماز پڑھائی تھی. یہ وہی ملعون ہے جس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے مطالبے میں بھی شریک تھا. اب یہ امیہ جو ہے یہ شام میں تھا. اسے شام میں پتہ چلا کہ عبد الشمس کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہاشم ہے. وہ تو رئیس مکہ. یہ مکہ پہنچتا, مکہ آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں. مکہ والے کہتے ہیں کہ اچھا, جناب ہاشم سے کہتے ہیں آپ کو کوئی بھتیجا بھی ہے؟ فرمایا میرا تو کوئی بھتیجا نہیں, عبد الشمس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے کہا نہیں, جب آپ مکہ رہ گئے تھے تو عبد الشمس کے میں پیدا ہوا تھا, میں عبد الشمس کا بیٹا. جناب ہاشم نے اس سے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا, دیکھنے بعد کہا یہ ہمارا خون نہیں, یہ ہماری نسل سے نہیں. اگر یہ ہماری نسل سے ہے اسے ابھی پکڑو, اسے لے کے جاؤ حجر اسود کے قریب. مکہ کے نوجوانوں نے اس کو گھیرے میں لیا, لے کے حجر اسود کے قریب. جیسے یہ حجر اسود کے قریب گیا, نوجوانوں کو وہ پتھر نظر آ رہا, امیہ کو وہ چنگھارتا ہوا شیر نظر آ رہا جو اپنا منہ کھول کے اپنے پنجے اس کی طرف کر رہا. یہ ڈرتا ہوا چند قدم پیچھے اسے کا خبردار, مجھے اس کے قریب نہ لے جانا, یہ مجھے کھا جائے گا, یہ تو خون خار شیر ہے. لوگوں نے کہا یہ تو پتھر ہے, اسے شیر کیوں نظر آ رہا؟ پیچھے سے ہاشم کی آواز ہے, نجس خون کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا. اس کی رگوں میں نجس لہو ہے. یہ وہاں سے پلٹتا ہے, پھر شام جاتا ہے. شام جا کے اس کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب. حرب کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے سخر. اسی سخر کی کنیت جو ہے وہ ابو سفیان. میں آپ کا وقت ضائع تو نہیں تاکہ میں بتاؤں, مجھے امام حسن میں بات کرنا آسان ہو سکے. یہی امیہ اس کا بیٹا حرب کا ایک بیٹا سخر. یہی سخر جس کی کنیت ابو سفیان. یہ ابو سفیان پھر مکہ پہنچتا, یہ مکہ میں آ کے اپنے آپ کو آباد کرتا ہے. مکہ میں نہیں, اطراف مکہ میں, اطراف مکہ میں یہ اپنی مکہ کے اطراف میں یہ رہنا شروع کر دیتا. یہ اطراف مکہ جو تھا یہ یہودیوں نے گھیرا ہوا تھا. مکہ کے اطراف میں جتنی خیمہ بستیاں تھیں, جتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, یہ سب یہودیوں کی تھیں. اس لیے کہ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اسی سرزمین پہ آخری نبی آیا. یہ سارا دن مکہ کی گلیوں میں اپنی عورتوں کو بھیجتے, دیکھو کسی گھر میں بچے کی آمد تو مت. یہ نبی کا رستہ روکنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی مکہ میں بنی اسماعیل میں نہ آئے, بلکہ جو آخری نبی ہم بنی اسرائیل میں آئے وہی رہے. نبوت ہم اس خاندان میں, اس نسل میں منتقل نہیں ہونے دیں. لیکن اللہ نے جیسے موسیٰ کی آمد کو چھپایا تھا ویسے ہی رسول کی آمد کو بھی چھپایا تھا. اب یہودی جو تھے, کیونکہ یہودی جو ہوتے ہیں یہ پہلے دن سے یہ سازشی تھے. ان کا کام تھا اسلام کے خلاف سازش کرنا. عیسائی سازشی نہیں ہوتا, یہ ڈپلومیٹک ہوتا, یہ انتہائی تدبر کے ساتھ اپنا راستہ نکالتا. یہودیوں کے اندر, یہود کے اندر اسلام کی دشمنی ہے. اب میرے پاس وہ موضوع نہیں ہے, مجھے بڑی جلدی 3 منصوں میں سفر کرنا ہے, ورنہ میں اسماعیل اور اسحاق سے یہود کی کہانی کو شروع کرتا کہ ان کے اندر یہ نفرت پیدا کہاں سے ہوئی تھی. خیر, جب یہ مکہ کے گرد انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے رسول کو نہیں آنے دیا, اسی عالم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاندان, ایک نسل جو مکہ کے اطراف میں آ کے آباد ہے, یہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں تم ملت ابراہیم پہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. جو ابو سفیان کا خاندان, اسے کہ کیا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. مگر نہ تم یہود میں سے ہو, نہ تم ملت حنیف میں سے, تم کون؟ انہوں نے کہا ہم تو شام میں رہتے تھے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. اب ان کے لیے ٹارگٹ آسان ہو گیا. انہوں نے کہا ہم اتنے عرصے سے مکہ کے گرد, یہودیوں نے کہا اس لیے بیٹھے یہاں ایک نبی آنے والا جو نسل
ہاشم میں سے ہو، وہ اسلام پوری دنیا میں رائج کرے، اس کی حکومت قائم ہو۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مکہ میں عبداللہ کا بیٹا صرف نبی نہیں بننے والا، حاکم بھی بننے والا، حکومت بھی بنانے والا۔ اس نے یہودیوں کے ٹارگٹ پلان کا حصہ بن کے یہ مکہ میں داخل ہوگا، یہ مکہ میں داخل ہو کے نبی کو مختلف قسم کی اذیتیں دیتا۔ اس نے ابو لہب کو ساتھ ملایا، ابو جہل کو ساتھ ملایا۔ اب یہ مختلف طریقوں سے نبی کو ڈھونڈتے رہے۔ نبی کو اللہ کبھی غار میں چھپاتا، کبھی ابو طالب کی حویلی میں چھپاتا۔ اللہ اپنی امانت کو بار بار محفوظ کرتا رہا۔ رسول کو ہجرت کرنی پڑی، رسول ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہ بیٹھا رہا ٹارگٹ سوچ کے کہ میں نے کسی طریقے سے اس نبی کا قتل کرنا ہے۔ رسول اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے ابو طالب کی وجہ سے۔ اب بالکل خاموش ہو کے تاریخ سنیے ہمیشہ۔ رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جا کے رسول نے اسلام کا سکہ منوا لیا۔ رسول ایک بھرپور لشکر لے کے دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے۔ جب رسول مکہ میں داخل ہوئے، اسے کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں، ہسٹری آف اسلام میں، فتح مکہ۔ رسول مکہ کے باہر جا کے بیٹھ گئے کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ رسول نے کہا رات کے اندھیرے میں ہم نے مکہ میں نہیں، ہم مکہ کے باہر قیام کریں۔ مکہ کے باہر رسول کا لشکر اتنا وسیع تھا کہ جو گھوڑوں کے کان ہوتے ہیں، مدینے کے لوگوں نے سمجھا کوئی کھجوروں کا باغ ہے، اتنا وسیع لشکر مکہ کی پہاڑی پر۔ اب اہل سنت تاریخ دو سردار مکہ کی پہاڑی پر آئے اس لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے۔ ان دو بوڑھے سرداروں کا جو نام تاریخ نے لکھا، ایک ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، ایک ابو سفیان۔ دونوں کھڑے ہیں اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کا لشکر دیکھ رہے ہیں اور چہرے پہ خوشی ہے۔ وہ جسے تکلیفیں دے کے نکالا تھا، وہ جسے پتھر مار کے نکالا تھا، کتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا ہے، اب مکہ والے کیا کریں۔ جو ہی جناب عباس ابن عبد المطلب نے رسول کے لشکر کو دیکھا، ساتھ اسی پہاڑی میں، اسی چوٹی پہ، وہیں پہ ابو سفیان بھی کھڑا تھا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا، زخر کی رنگت زرد ہوئی۔ جلال الدین سیوطی اٹھا لینا، تاریخ الخلفاء اٹھانا، ابن عساکر اٹھانا، ابن حسام اٹھانا، زہبی اٹھانا، اہل سنت کی ہر تاریخ سے یہی واقعہ لفظ ب لفظ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو سفیان نے جو ہی اس لشکر کو دیکھا، اب یہاں سے میں اسلام کے دو نظریے پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے میں مسلمانوں کے دو گروہ پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے میں ہادی اور گمراہی کا تصور بدلتا ہوا پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کو دیکھا، ابو سفیان نے حضرت عباس کو کوہنی مار کے کہا، عباس مبارک ہو، تیرے بھتیجے نے حکومت بنا لی، تیرے بھتیجے نے حکومت بنا لی۔ حضرت عباس نے کہا غیرت کر، یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے، یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے۔ اب یہاں سے اسلام میں دو چہرے بن گئے، کیونکہ صبح کو اسی ابو سفیان نے مجبوری میں رسول کا کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو اس نے مسلمان ہونے سے ایک رات پہلے کیا کہا تھا؟ حکومت ہے۔ حضرت عباس نے کہا تھا رسالت ہے۔ اب یہاں سے دو فکر اسلام میں داخل ہو گئے، ایک وہ جو محمد کو رسالت سمجھتے تھے، ایک وہ جو رسول کو حکومت سمجھتے تھے۔ اب صبح کو رسالت والوں نے محبت میں نبی کا ساتھ دیا، حکومت والوں نے لالچ میں محمد کا کلمہ پڑھا۔ اب اسلام کے اندر دو تصور، دو اسکول آف تھاٹس اسلام کے اندر داخل ہیں۔ ایک اسلام کو حکومت سمجھنے والا، ایک اسلام کو رسالت سمجھنے والا۔ اسی ابو سفیان نے مجبوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوا، رسول کے لیے ہر طرح کی مشکلیں اور صعوبتیں کرنے والا۔ لیکن جب یہ سامنے آیا تو ان کو ایک لفظ کہا گیا، اس پورے خاندان کے لیے ایک لفظ اہل سنت نے بھی اپنے ہسٹری میں استعمال کیا۔ رسول نے ان سے محبت کا مظاہرہ نہیں کیا، صبح سے لے کے شام تک جو آ رہے تھے رسول انہیں بڑھ کے گلے لگا رہے تھے۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنے خاندان کے ساتھ آیا، رسالت میں اپنے چہرے کو پھیرنے کے بعد رسول نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔
اب ان کے لیے ہسٹری آف اسلام میں ایک لفظ ایک ٹرم نہیں استعمال ہوئی، تلخا، آزاد کردہ لوگ، آزاد کردہ لوگ۔ رسالت امام نے صبح مال تقسیم کیا، جو مدینے سے ساتھ آئے تھے ایک صحابی کو 1 اونٹ، مؤلفۃ القلوب تلخا کو 100 اونٹ۔ ہجرت کرنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ ابھی ابھی مکہ میں واقع ہوئے، مساوات کی مثالیں کہاں گئی، عدل کی مثالیں کہاں گئی، ہمیں ایک انہیں سو۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے میری وجہ سے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے دولت کی وجہ سے، تو جس نے جس وجہ سے پڑھا میں اسے وہ دے رہا ہوں۔ اور یہاں رسول نے ایک جملہ کہا مہاجرین سے، رسالت امام نے کہا تم میرے ساتھ واپس مدینے جاؤ گے اور یہ 100 اونٹ لے کے مکہ رہیں گے، کیا تم ان میں اور خود میں فرق محسوس نہیں کر رہے؟ یہ اونٹوں کے ساتھ رہیں گے تو محمد کے ساتھ رہو۔ اب جب تک آپ اس تصورات کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کی اس ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو امام حسن کا کردار سمجھ میں نہیں۔ اب رسول نے 100 اونٹ دیے، اب اگر مورخ یہ لکھے انہیں بنی امیہ سے محبت تھی، محبت میں نہیں، اس کا مطلب یہ رسول کی سنت ہے کہ ان کے منہ پہ حکومت مار دو۔ اب حسن نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، امام حسن کی سیرت کو میں نبی کی سیرت سے ملا دیں گے۔ رسالت امام نے 100 اونٹ دیا، لو 100 اونٹ، اونٹوں کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، درہم و دینار کی وجہ سے پڑھا ہے، لو جس کی وجہ سے کلمہ پڑھا دے دیا۔ اب یہاں پر پھر اہل سنت نے ایک اور ٹرم استعمال کی، مؤلفۃ القلوب، تاکہ ان کے دلوں کو مال دے کے ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اب یہی ابو سفیان جو ہے یہ رسول کے پیچھے، وہ جس نے اسلام سے آغاز کی جنگیں کی تھی۔ اب میں آخری جملہ پڑھوں گا اور کل کی تقریر کو اس کے ساتھ مسلسل کروں گا۔ جب امیر المومنین سے حکومت چھینی گئی رسول کے جانے کے بعد، حکومت دے دی گئی بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگوں کو، تو یہی ابو سفیان تجارت کی گھر سے شام جا رہا تھا، آدھے رستے میں اس کو خبر ملی رسول رحلت فرما، رسول دنیا سے چلے گئے۔ اس نے فوراً پوچھا اپنی بات کس سے بنا کے گئے؟ انہوں نے کہا اعلان تو علی کا کر گئے، لیکن مدینے کے مہاجرین اور انصار نے اپنی مرضی کے ساتھ ابو بکر ابن قحافہ کو رسول کا جانشین بنا دیا۔ اس نے وہیں سے اپنے گھوڑے کو واپس کیا، سیدھا مدینے پہنچا۔ اب یہ بات اگر آپ کہیں میں شیعہ لٹریچر پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم نہیں، یہ میں اہل سنت کی کتابوں کی چھوٹی کتابیں نہیں، جہاں سے انہوں نے ہسٹری شروع کی ہے، ان کے پہلے ہسٹورین سے لے کے یہی باتیں ان کی ہسٹری میں ثابت ہیں۔ ابو سفیان واپس پلٹا، مدینہ پہنچا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، غصے میں شراب ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، سیدھا گیا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے گھر، جا کے لگا عباس میں مدینے میں نہیں تھا، تو تھا، تیرے ہوتے ہوئے جانشین محمد، یہ چھوٹے قبیلوں کے لوگ، یہ چھوٹے خاندانوں کے لوگ، یہ بنی تیم اور بنی عدی کے لوگ، یہ مسلمانوں کے حاکم بن گئے۔ کہاں تھا علی؟ کیوں نہیں علی نے اپنے حق میں تلوار اٹھائی؟ جناب عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کا رخ دیکھا، چہرہ دیکھا، فرمایا لوگوں نے بھی کا ساتھ نہیں دیا۔ ابو سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا مدینے کے مہاجر اور نساء ان کے ہاتھوں میں بک چکے تھے، یہ نبی کی زندگی میں یہ تمام میٹنگز کر چکے تھے کہ ہم نے کسی صورت میں خلافت علی کے پاس نہیں جانے دینے۔ ابو سفیان کہا اٹھ عباس، علی میری بات نہیں مانے گا، تو علی کا چچا ہے، تو علی سے جا کے میری طرف سے کہے میں ابو سفیان کہتا، تو صرف ایک اکیلا اٹھ میرے ساتھ مسجد میں، صرف تو نے اتنا کہنا ہے خلافت میرا حق ہے، بس یہ لفظ علی کہہ دے اور علی خاموش ہو جائے، پھر تلواریں جانے، ابو سفیان جانے اور یہ جانے۔ اس نے اگلا لفظ کہا میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں گا، اتنا بڑا لشکر لے کے آؤں گا، مدینے کے لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف ایک نعرے کے پیچھے میرا پورا لشکر کھڑا ہے، علی صرف اتنا کہے گا خلافت میرا حق، یہ کہہ کے علی مسجد سے چلا جائے، پھر میں جانوں میں علی کو یہ حق واپس لے کے دوں گا۔
حضرت عباس ابو سفیان کے ساتھ چلے. امیر المومنین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے ابھی عباس کرتے ہوئے. حضرت عباس مولا علی کے سامنے آئے. امیر المومنین قرآن لکھ رہے تھے, پڑھ نہیں رہے تھے. علی قرآن لکھ رہے تھے. یہ سامنے آ گئے حضرت عباس بیٹھے. علی علی وہ پیچھے ابو سفیان کھڑا. یہ کہتا ہے آپ صرف اتنا کہیں خلافت میرا حق ہے. یہ کہتا پھر علی خاموش ہو جائے. میں علی کو یہ تخت, یہ منبر, یہ خلافت, یہ حکومت واپس لے کے دوں گا. عباس ابن عبد المطلب بول رہے ہیں, علی لکھ رہے ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب اب چہرہ علی دیکھ رہے ہیں, علی جواب دے گا. علی لکھتے جا رہے ہیں. حضرت عباس نے کہا علی وہ پیچھے کھڑا ہے, وہ جواب کے انتظار میں ہے, لشکر وہ لے کے آئے گا. آپ نے صرف اتنا کہنا ہے خلافت میرا حق ہے. امیر المومنین نے قلم اسی چمڑے کے اوپر رکھا. امیر المومنین نے اپنی ابا کو اپنے دوست میں سیدھا کیا. پیچھے مڑ کے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا. تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ لفظ میں کتاب سے نہ ثابت کروں, میں گردن کٹواؤں گا, میں زبان کاٹ کے پھینک دوں گا. یہ جملہ علی کا ہے. علی تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے حق ہے. اگلا لفظ سونے کا قلم ہو, میں کعبے کی پیشانی پر لکھی. علی فرماتا تو مجھے وہ پانی پلا رہا ہے جو بڑا گندلا ہے. جو پانی تو علی کو پلانا چاہتا ہے یہ بڑا گندلا ہے. جو لقمہ تو علی کو کھلانا چاہتا ہے یہ علی نے تھوکا ہوا ہے. آئے آئے تو مجھے تھوکا ہوا لقمہ اور گندلا پانی کی بات نہیں. یہ ہے علی کی حکمت. علی نے بتا دیا تو کون ہے اور ہم کون. اب اس نے بے شک کلمہ پڑھا تھا, اسلام لایا تھا, لیکن میں کیا کروں, میرے امام کا نام علی ہے. علی میری مجبوری ہے, علی میرا عشق ہے. جب علی نے کہہ دیا نا کہ تو مسلمان نہیں ہے, تو کب سے مسلمان ہو؟ اب یہ لفظ علی کا یہی کھڑا ہے. کل کی مجلس کا تسلسل آگے بڑھائیں گے کہ اس کی نسل شام کیسے گئی, پھر انہوں نے شام میں جا کے حکومت کیسے قائم کی, پھر اس حکومت نے علی کے لیے مشکلات کیسے پیدا کی, اور پھر امام حسن کی حکمت عملی کیسے تھی. میں آپ کو امام حسن کی تدبیریں بتاؤں گا کہ امام حسن نے لمحوں میں ان کی تدبیروں کو کیسے پڑھا. جب تک ہمیں تاریخ کے یہ ظلم نظر نہیں آئے, ہمیں آل محمد کی مظلومیت سمجھ نہیں. کاش 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 منبر سے پڑھا جائے کہ علی کو کتنا اکیلا کیا گیا. الرضا فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے علی کے شیعوں, اتنا اکیلا تھا میرے بادشاہ علی. مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے, دیوار کے ساتھ اپنا سر مارتے, سر مار کے علی کہتے کاش 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 علی یہ دن نہ دیکھتا. سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کہتے یا علی کون سا دن؟ علی دیکھے کہتے میں علی نے اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھ لیا کہ میرا نام ہندا کے بیٹے کے ساتھ لکھا جا رہا, میرا تقابل معاویہ کے ساتھ کیا جا رہا. کہاں وہ گندگی کا ڈھیر, کہاں میں مظہر پروردگار. بدبخت دنیا نے علی کا تقابل کس سے کروایا. نجس اور آوارہ ماؤں کے بیٹوں کو علی کے سامنے لا کے کھڑا کیا. کہاں علی قوت پروردگار, راز الہی, ناصر الانبیاء. امیر المومنین سینے پہ ہاتھ مار کے, جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں, جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانا. روتے ہوئے علی نے کوفہ چھوڑ دیا.
میرا اللہ تمہیں کوفہ آج فضاؤں میں تمہیں اداسی نظر آئے گی. میں جب بھی کوفہ گیا ہوں میں کربلا سے زیادہ کوفے جا کے روتا ہوں. کربلا میں صرف چند گھنٹوں میں آل محمد پہ ظلم ہوا. کوفہ میں ہر رات علی رویا. آج بھی کوفے کی فضاؤں میں علی کی چیخوں کی آوازیں. امیر المومنین نے 18 رمضان 40 ہجری کو اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کوفے والو کیا میں نے آج تک کبھی کسی یتیم کو ستایا؟ کوفہ کی مسجد سے آوازیں نہیں یا علی. علی رو کے کہتے ہیں پھر میرے بعد کسی یتیم کو ستانا نہ. اس سے اگلا جملہ تمہارے بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے. علی رو کہتے ہیں کوفے والو میں نے آج تک تمہاری کسی بیٹی کو رلایا تو نہیں. کوفہ کے لوگوں کی آواز ہے یا علی آپ نے ہم سے زیادہ ہماری بیٹیوں کا خیال کیا. منبر کے آخری سینے پہ آ کے علی کہتے ہیں میرے بعد میری بیٹیوں کو رلانا نہ. میرے بعد میری بیٹیاں عزت کے ساتھ مدینے بھیج دینا. جناب سید الساجدین شام سے واپس مدینے آ گئے. جب سجاد واپس مدینہ آئے منہال کوفی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں. اسے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں. میں لفظ پڑھنے لگا ہوں ہائے کہنا. اسے کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت؟ فرمایا شام. مولا سب سے زیادہ تکلیف؟ فرمایا کوفہ. اس کا مصیبت شام میں آئی تکلیف کوفہ میں کیوں ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا کہ زینب کون ہے. کوفے کی ان عورتوں نے زینب کو مارا ہے جو زینب سے قرآن پڑھتی رہی ہے. شام والیوں نے باغی کی بہن سمجھ کے مارا ہے. کوفے والیوں نے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا. سادات وغیرہ سادات اختتامی راتیں ہیں پرسے کی. ایسے لگتا ہے جیسے کل محرم کا چاند آیا تھا. حسین کی غم کا موسم بڑی جلدی سے گزر جاتا. یہ وہ غم ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں. یہ وہ رونا ہے جس کے لیے میری قوم خرچہ کرتی ہے. لوگ اتنا اپنی خوشیوں پہ خرچہ نہیں کرتے جتنا یہ حسین کے رونے پہ خرچہ. بس سادات و غیر سادات مجھے آج پڑھنی ہے واپسی. علی کی بیٹی واپس کیسے آئی؟ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا شام کا بازار. جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اگر منبر سے پڑھ دیا جائے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے. لوگ کہتے ہیں سخت مصائب نہ پڑھا کرے. مصائب ہے ہی سخت. ارشد بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں جس سجاد نے اکبر کی موت برداشت کر لی تھی کچھ تو شام میں ہوا ہے جو جس نے بابا کی موت برداشت کر لی, جس نے چچا عباس کی موت برداشت کر لی ہے. ہم تمہارے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ صرف پتھروں کی بارش شروع ہوئی ہے. مولا سجاد کہتے ہیں صرف پتھروں کی بارش نہیں, شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں میں پھینکا ہے. انہوں نے کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینکا ہے. سجاد کہتے ہیں بازار شام عبور کیا, دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں. سجاد کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے, ان میں اصغر کی ماں کون. انہوں نے ہر فاطمہ کو بڑا مارا. مجھے معاف کر دینا ہے نرم دل شیعو. انہوں نے جتنا عباس کو مارا اتنا سکینہ کو مارا. جس نے ہائے نہیں کی زینب تیری ہائے کی ہمت دے تو سکینہ کی غربت پھر ہو سکے.
چل میں بی بی کا ہی مصحف پڑھ دیتا ہوں ایک لمحے کے لیے. سوچ جس کے گھر میں بچی ہے, اپنی 4 سال کی بچی کو ذہن میں رکھنا اور پھر میرا مصحف کا جملہ سننا کہ آج تک کسی نے 4 سال کی بچی دیواروں کے سہارے پہ چلتی دیکھی ہے؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی. تیرا ابھی بھی گریہ بلند نہ ہوا تو میں بی بی سکینہ کا آخری بین پڑھ دیتا ہوں. آخری رات تھی حسین کی بیٹی سکینہ کی. سجاد کی گود میں آ کے سکینہ بیٹھی, اپنے قیدی ہاتھوں سے سجاد کا چہرہ پکڑا, سجاد کی داڑھی چوم کے دی. سجاد تو بابے کے بعد میرا باپ بھی ہے. سجاد جیسے بیٹیاں باپ کو درد سناتی ہیں, آج میرا جی چاہتا میں بیٹی بنوں تو باپ بن جائے, میں تھوڑی دیر کے لیے تجھے اپنا درد سناؤں. سجاد کہے چل سکینہ میں حسین ہوں تو سکینہ ہے, مجھے بتا جیسے باپ کو بیٹی کا درد بتاتی ہے. 4 سال کی بہن نے اپنی باہیں سجاد کے گلے میں ڈالی, رو کے کہتی مجھے تیری حرمت کی قسم ہے مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں, سجاد انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے, سجاد میری آنکھوں کا لہو جم گیا ہے, سجاد اب مجھے تیرا چہرہ نظر. ہائے حسین کیا کرو, غریبوں کو رونے کی راتیں, الوداعی راتیں, رو کے کہتی سجاد. سجاد مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. یہی بی بی کی منشا ہے تو میں اسی بی بی کے مصحف پڑھ دیتا ہوں. اس شہزادی کو بڑا مارا گیا, اسے کبھی گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا, کبھی اونٹوں کے ساتھ دوڑایا گیا. جو کربلا گئے ہو, ابھی 2 دن پہلے میں واپس پلٹا ہوں, میں نے حسین کے شہر میں جگہ جگہ مجلسیں پڑھی ہیں. میں تمہیں ذکر کے قسم کھا کے کہتا ہوں, جب بھی کوئی ظاہر کربلا جاتا ہے, جب وہ کربلا سے نکلتا ہے اسے ایک آس ہوتی ہے. وہ آس کیا ہوتی ہے, میں پھر کربلا آ جاؤں گا. وہ حسین سے ایک آس لے کے نکلتا ہے, مولا میں جا رہا ہوں دوبارہ ضرور بلانا. ظاہر کربلا سے نکلنے سے پہلے کہہ دیتا ہے اب میں ہمیشہ آیا کروں گا, اب میں ہر سال آیا کروں گا, کیونکہ کربلا وہاں جگہ ہے جہاں سے کوئی پیاسے نکلتے ہیں, وہاں سے عشق کی پیاس نہیں پوچھتی. زائرین کہتے ہیں اللہ ہمیں موت کربلا میں دے دے, ہم دوبارہ کربلا ہے. ہر کوئی کربلا میں آس لے کے نکلتا ہے میں دوبارہ آؤں گا. 11 محرم کو پہنے بھائی کی لاش کے قریب سے گزری, زینب کی آواز آئی حسین تیرا ایک چہرم کروں گی, کلثوم کی آواز آئی تیری قبر پہ رونے کے لیے آؤں گی, رقیہ کی آواز آئی میں تیرا ماتم کرنے کے لیے آؤں گی. سب سے آخر میں آئی 4 سال کی بیٹی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتی کوئی آئے یا نہ آئے میں نہیں آؤں گی. بابا تیرے شہر میں مجھے بڑا مارا گیا ہے, بابا اکبر کی جگیر میں مجھے تماچوں سے مارا گیا ہے, بابا تیری سکینہ شام کے زندان میں سو جائے گی, اب دوبارہ کربلا نہیں ہے. ماتم کر کے سننا پھر ہر کوئی گیا, سکینہ واپس نہ گئی. دعا کرو اللہ شام کے حالات میں کرے, ان کی بہن کی قبر پھر خطرے میں آ گئی ہے. بس صدا تو میرے صدا, اور بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو, بڑی مشکل سے سکینہ نے یہ راتیں گزاری. اس ملعون کے دربار میں آئی, اس کمینے نے اپنے تخت کے پیچھے حسین کی بیٹی کھڑی تھی, اسے کا تیرا نام کیا ہے, شہزادی بولی, آواز نہ آئی. اسے کا تیرا نام کیا ہے, شہزادی کی آواز نہ آئی. یہ بدبخت جھٹک دے کے کہتا اونچا بول, میں بولاتا ہوں تو بول کیوں نہیں رہی. سجاد رو کہتا آہستہ بول, سکینہ بول رہی ہے, اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے. مولا سجاد نے گلے کی رسی کھولی, سکینہ زہرا بن کے بولنا شروع ہوئی,
سکینہ نے اللہ کی حمد بیان کی، اپنے دادا علی کی ولایت پڑھنی شروع کی، اپنے بابے کی مظلومیت پڑھنی شروع کی۔ شام کے دربار میں سحر طاری ہو گیا، لوگوں نے 4 سال کی بطول کو پہلی بار اتنی فصاحت و بلاغت سے بولتے ہوئے سنا۔ سجاد کہہ رہے تھے مرحبا فاطمہ، مرحبا میری سکینہ، جو ایسے بول رہی ہے جیسے مدینے میں دادی زہرا بولی تھی۔ سادات ہر کوئی سکینہ کو مرحبا کہہ رہے تھے۔ میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے، تیرے رونے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یا پچھلی کرسی سے ایک ملعون اٹھا، یزید کے سامنے آیا، آگے کہ جتنی دولت کہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اس نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، یا عباس کا سر کانپنا شروع ہوا۔ سجاد کی آواز آئی غیرت کر، مجھے محمد رہنے دے، علی بننے پہ مجبور۔ ہائے حسین، ہائے بنت حسین۔ 2 منٹ اور سننا، شروع کی ہے سکینہ کا در تو مجھے پڑھنے دے دیں بس۔ میں نہیں مصائب پڑھا بی بی کے اور 4 سال کی ام المصائب آخری رات آ گئی۔ وہاں گئی جہاں سجاد بیٹا، سجاد کے پاس جا کر سجاد مجھے ایک بار بابا ملوا دے۔ سجاد مجھے اب سانس نہیں آ رہی، سجاد میں مرنے سے پہلے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ مولا سجاد کی آواز آئی سکینہ کہاں سے بابا ملواؤں؟ رونے کہتی کئی راتیں گزر گئی ہے میں نے بابا نہیں دیکھا، سجاد کچھ کر مجھے بابا ملوا۔ مولا سجاد زندان کی دیوار کے ساتھ آئے، سجاد نے دروگہ سے دیکھے کہا بدبخت تو اولاد والا نہیں ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہتا ہے میری اولاد۔ مولا سجاد کہتے غیرت کر، میری بہن بابا کا سر مانگ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بابا کا سر زندان میں بھیج۔ یہ کہتا تیری بہن بہت روتی ہے۔ اگلا جملہ ایسے سننا جیسے شیعہ کو سننا چاہیے۔ جب اس نے کہا تیری بہن بہت روتی ہے، سجاد لوگ کہتا اب نہیں روئے گی۔ ایک بار سر لا دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، آج کے بعد میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ ملعون دے کر ضرور لا دیتا لیکن مجبوری ہے۔ سر حسین بڑی قیمتی چیز ہے، اسے صندوق میں بند کر کے اس کمرے میں رکھا ہے جس کمرے کی چابی یزید کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ صبح دربار لگے گا، میں تیری یہ درخواست یزید کے دربار میں پہنچاؤں گا، اگر اس نے چابی دے دی میں صندوق کھولوں گا، سر حسین زندان میں لے آؤں گا۔ سجاد وہاں آئے جہاں ریت پہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سجاد قریب آ کر سکینہ نہ مجھ سے بار بار سوال کروا، دادی نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا، حسن نے قبر مانگی انہوں نے نہیں دی، حسین نے اصغر کا پانی مانگا انہوں نے نہیں دیا، سارے رستے میں زینب نے چادر مانگی انہوں نے نہیں دی۔ سکینہ بار بار سوال نہ کروا، ریت سے تڑپ کے اٹھی، کانوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی میں کوئی مجبور ہوں، میں بابا کو بلاتی ہوں۔ سکینہ نے اپنا سر دیوار پہ مارا، سکینہ کے سر پہ لہو کی لکیر آئی، وہ کہتی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر حسین نے صندوق سے پرواز کیا، سر حسین زندان کی چھت پہ آیا، علی کی بیٹیوں نے حسین کے سر کو آتے دیکھا، زینب عالیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، کلثوم اٹھ کے کھڑی ہوئی، سید زادیہ استقبال کے لیے اٹھی، سکینہ اٹھی نہیں، سکینہ ریت میں لیٹ گئی، رو کے کہتی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لا اپنا سر میرے سینے پہ، آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں، آج اپنا سر میرے سینے پہ رکھ، اگر تجھے رونا نہیں آ رہا ایک لمحے کے لیے سوچ، میرا سر میری بیٹی کے سینے پہ ہو،
ادھر سکینہ کے سینے پہ بابے کا سر آیا. حسین نے آنکھیں بند کی, رو کے دی آنکھیں کھول, میں تجھے تماچوں کے نشان دکھائے. آنکھیں کھول, میں تجھے کانوں کا لہو دکھائے. بابا تیری سکینہ رول گئی. ابھی سکینہ باتیں کر رہی تھی, یا زینب کی آواز آئی, سجاد سر اٹھا لو. ان للہ